لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. اب حاضر نے حج تو کر لیا تو آپ زیارت کے لیے منافات ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ تو آپ زیارت جو ہے اس کے بغیر حاجی نہیں ہوگا. اب اسے چاہیے عورت تو وہاں جائے، اگر وہ جیسا کہ عائشہ سے 9 کے بعد ہو گئی، عورت جو ہے 10 کے بعد ہو گئی، 11 کے بعد ہو گئی، 12 کے بعد ہو گئی. آپ کو پتا ہے جو اصل دن ہے تو آپ کا وہ جو ہے 10، اس کے بعد 11 کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن حائضہ کے لیے خصوصی اجازت ہے وہ جب پاک ہو برس کیا بھی وہ 10 ہو تو ایسے این تو اب 11 ادا کرنے سے پہلے ہو گئی تھی، ناپاک ہو گئی تھی. اب اس کو ہو سکتا ہے 6 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں. اب کچھ نہیں ہے اسے اسٹے کرنا، وہاں پہ اسے ٹھہرنا اور ٹھہر کے تو آپ زیارت کر کے اور صحیح کر کے اسے جانا ہے. اور اگر تو آپ نہیں کیا اور فلائٹ کی تاریخ آ گئی، یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس کے لیے کریں گے پہلے جانے میں دوائی ہے، ٹیبلٹ پاکستان سے ملتی ہیں اور ہر عورت لے کے جاتی ہے ساتھ، ہر عورت کو لے کے جانی چاہیے کیونکہ یہ مسلمان ہے تو ہر عورت کے ساتھ ہے، خواہ وہ عمرے میں جا رہی ہے، خواہ وہ حج کے لیے جا رہی ہے. اب بعد کا کیا ہوگا، دوائی کھانے کے باوجود بھی آپ کو میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایسا ہی یہ پچھلے دن عمرے کے لیے گئے تھے، میرے ساتھ میری بیٹیاں بھی تھیں، دوائی کھا رہی تھی، اس کے باوجود بھی میٹنگ جو ہے شروع ہو گئی. اب اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈوز اپنی دوائی دو، اور ڈبل ڈوز کرنے کے بعد 4 دنوں میں ایک اور دوائی دی گئی. اب وہ دوائی کھانے کے بعد اگر تو منفی رکے تو تب تو ہے، اور اگر نہیں رکے تو آپ کو پتا چلا آپ کو منفی 7 دن 6 دن جتنی آپ کی عادت ہے وہ آپ کو پورے کرنے ہیں. اور وہ پورے کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں، پھر آپ غسل کے بعد سب سے پہلا کام کریں تو آپ کریں اور صحیح کریں. اور اگر وہ کام نہیں کیا کر سکے، آپ فرض کیا آپ کی فلائی کرنے والے 4 دن کے بعد اور آپ کو مسئلے کا پتا نہیں ہے اور آپ نے کیا کیا کہ آپ چلی گئی پاکستان واپس، اول تو آپ کو پاکستان واپس نہیں جانا ہے. آپ ایسا کریں اپنی فلائٹ کو ایکسٹینڈ کریں، کیونکہ اگر آپ چلے گئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں آپ کے لیے 2 بہت بڑے ہے. اور اکثر لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. اگر اسی طرح ختم واپس چلی گئی اول اس کا حج نہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا 3 چیزیں ہیں جن کے بغیر حج نہیں ہوتا، نیت کے بغیر، وقوف عرفہ کے بغیر اور طواف زیارت کے بغیر. اب طواف زیارت کے بغیر وہ آ گئی ہے، اس کا حج نہیں، تو اس کو اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات باطن میں حج والعمرۃ للہ نہیں ہے، اس نے اپنا احرام کو اس کا پورا مانا 10 تاریخ کو احرام ہو گیا حجامت کے بعد اور قربانی کے بعد، لیکن تعلقات کی اجازت ملے گی کس کے بعد، تو آپ زیارت کے بعد اور صحیح. باقی آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی جب آپ نے 10 تاریخ کو رمی جماعت کر لی، قربانی کر لی، قربانی کر کے بال کاٹی ہے تو آپ کو اجازت مل گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعلقات کی اجازت تب ملتی ہے جب انسان نے تو آپ زیارت کر لیا اور صحیح کری کہ اب عورت تو آپ صحیح کے بغیر واپس چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے وہ خاندان کے ساتھ تعلقات کے قابل نہیں ہے، اس کے ہم نہیں کھلا. اور اگر اس نے یہ کام کر لیا تو اور تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ احرام کی پابندی میں اور احرام کی خلاف ورزی کیے جائیں. اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ دوسروں کو مسئلے کا پتا چلے. اب اس کو نہیں رہا پتا مسئلے کا، اب اس کو دوسرے مسئلے کا پتا چلے، اسے وہاں سے اپنی ایک قربانی روشنی ہوگی. اور یہ قربانی حدود حرم میں ہوگی، پاکستان کی قربانی اس کو فائدہ نہیں دے گی. یہ حدود حرم میں قربانی ہوگی، کسی اپنے جاننے والے کو، کسی ماننے والے کو اس کو اپنے رہے کہ میری طرف سے قربانی کرے، اس میں قربانی ہو کچھ نہیں آ سکتی. اور جو ہے یہ وہی پہ تقسیم مل جائے گی اور اس کے بعد وہ اپنے کھانے کے لیے حلال ہوگی. اس کا احرام کی پابندیاں تب کھلیں گی کہ ان نسلوں کو اچھی طرح جانے، اچھی طرح سمجھے. میں دوبارہ دوہرا دیتی ہوں، اگر کوئی خاتون چلی گئی ہے تو آپ زیارت کے بغیر حج مکمل نہیں ہوا، اس کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا. یہ فرق نہیں ڈال ہوا. نمبر 2 کا احرام نہیں ملا، احرام کھولنے کے لیے اس کے لیے لازمی تھا
کہ وہ حدود حرم میں قربانی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے نہیں عمرہ کرنے دیا تو اللہ کے حضور نے وہاں پر قربانی نہیں کی. اور حدیبیہ کا ایک حصہ جو ہے آپ حدیبیہ کی جگہ پہ حدیبیہ کا ایک حصہ حدود حرم میں ہے. اللہ کے حضور نے وہاں پر قربانی کی تھی اور قربانی کرنے کے بعد صحابہ کے حرام اترے ہیں اور احترام آپ نے پتا صحابہ کو بھی حکم دیا تھا. اور جب آپ زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے سلمہ کے سلسلے میں مشورہ بھی کیا تھا. تو بہرحال بتانے میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ احرام کرنے کے لیے لازم ہے کہ یہ قربانی حضور حرم میں کی جائے تو تب یہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک